آج کریں گے آیت نمبر 12 سے سورہ فاتر. الحمدللہ. سورہ بقرہ سے یہ چیز پڑھتے آئے ہیں نا، سمندروں کے بارے میں اور اس کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. یہ سورہ تقریباً اب مکمل ہونے آئی ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس میں مین چیز کیا چیز ہے؟ دوسری صورتوں سے ہٹ کر کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ دوسری صورتوں سے ہٹ کر کچھ الگ نظر آ رہا ہے اس میں؟ کسی نے بھی غور و فکر نہیں کیا؟ یہاں پر اس صورت میں کائنات ہوں کائنات کے بارے میں زیادہ بتایا. اور باجی جنت کا بھی ذکر ہے اس میں. جنت کا تو بہت ساری صورتوں میں ذکر ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ اپوزٹ ورڈز بہت آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپوزٹ سے سمجھا رہے ہیں. دوسری صورتوں میں اتنا زیادہ نہیں کہ اپوزٹ ورڈز، لیکن اس میں دیکھیں کہ ہر چیز کے ساتھ اپوزٹ ورڈز ہیں. رات ہے تو دن ہے، سورج ہے تو چاند ہے، اور آسمان ہے تو زمین ہے، اور جنت ہے تو دوزخ ہے، اندھے ہیں تو آنکھوں والے ہیں. یہ اپوزٹ اس میں زیادہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیاں ایک ایک چیز کھول کھول کر مشرکین مکہ کو بتائی جا رہی ہے. جیسے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا جب شروع کیے تھے سورہ فاتر کے، سورہ سبا کی طرح کا مضمون ہے یہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے اور نہیں برابر ہو سکتے بحران، اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. سمندر تو ہے دو، بعض دفعہ تم کو ایک ساتھ رواں دوا بھی نظر آئیں گے. آج تو ایزی ہو گیا اس کو دیکھنا کہ ایک کا کلر کچھ اور ایک کا کلر کے بارے میں بھی آ چکا ہے یہاں پر، ٹیسٹ کے بارے میں کہ ان پانیوں کے ٹیسٹ. اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہوتے. بظاہر سمندر ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ھذا عذب فرات، یہ پینے والا ہے، سائغن شرابہ، اس کا پینا خوشگوار ہے، یعنی جو پینے کے لائق پانی ہوتا ہے. وَھذا ملح اجاج، اور یہ کھارا کڑوا. وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور لیکن دیکھو اللہ کی قدرت، دونوں سے تم تازہ گوشت لیتے ہو. یعنی مچھلی جو دونوں پانی میں ہوتی ہے، دریائی مچھلی بھی ہوتی ہے اور سمندری مچھلی ہوتی ہے. اور سعودی عربیہ ایک ایسا وہ ہے کنٹری کہ جہاں پر پیٹرول سے زیادہ یہ پینے کا پانی مہنگا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وہاں کا سارا سمندر جو ہے وہ کھارا ہے. اب وہ پبلک کے لیے پینے کے لائق بنانے کے لیے فلٹر مشینیں اور فیکٹری اور یہ سب جو لگائے گئے تو اتنے مہنگے ہوتے ہیں وہاں پر کہ پیٹرول سے بھی زیادہ پانی مہنگا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم لوگوں نے تھوڑا ایکوا گارڈ وغیرہ لگا لیا، یا کوئی فلٹر مشین لگا لی ہے، وہ کر لیے، صاف اور کلین ہو کر پانی آتا ہے. آج جو ٹرینڈ چل چکا ہے ہمارے وہاں بسلری اور منرل واٹر کا، اور وہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچپن سے ہمارے کہاں تھا یہ منرل واٹر یا یہ جو فلٹر مشینیں تھی، یہ کہاں تھی؟ وہی پانی آتا تھا، اسی کو نل میں اور اس میں بھر کے بوٹل میں اسی کو پیتے تھے الحمدللہ. تو یہ کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو پورے جو جتنی بھی زمین کی سمندر ہیں جتنے بھی، سبھی کو کھارا بنا دیتے نا. پھر وہ مجبور ہو جاتے ہم کھانے اس کو پینے کے، کہ کچھ اور چوائس نہیں ہوتی ہمارے لیے کہ ہم اس کو ہی پینا پڑتا، اور شاید پینے کے عادی بھی ہو جاتے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن اس میں کتنی ساری بیماری ہوتی ہے. ہر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتا جب نمکین پینا پڑتا. تو یہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا یہ ساری چیزوں کی پلاننگ کرنے والے؟ ایسے ہی جیسے وہ لاوارث بچوں کی طرح چھوڑنے دیے ہم کو زمین پر، بلکہ ہماری
کھانے پینے ہر چیز کا، اور کھانے پینے کا بھی نہیں کہ دیکھو یہ دے دیا سمندر پانی لو اور پی لو، نہیں، کہاں سے تم کو ایسا پانی ملے گا جو میٹھا ہوگا تمہارے لیے، جو پینے کے لائق ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کس کی وہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ نے اپنی ہماگیر عظیم قدرت سے طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی، اور ان میں سے 2 طرح کے دریا بھی پیدا کیے. انہی کی طرف توجہ مضبوط کرائی جا رہی ہے کہ اس نے ایک میٹھا دریا پیدا کیا. میٹھا دریا یہی چھوٹے بڑے دریا ہیں جو مختلف ملکوں اور علاقوں میں اور مختلف جنگلوں میں جاری ہیں. ان کا پانی میٹھا، لذیذ اور اچھا ہوتا ہے، اور ہاضم بھی ہے، یعنی ہضم کرنے والا ہے. اور سعودی عربیہ ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پر دریا کوئی نہیں ہے، یہ بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو. دریا وغیرہ نہیں ہے وہاں پر، وہی سمندر کا ہی پانی ہے، اسی کو فلٹر کرنا ہے، اسی کو وہ کرنا ہے. اور دوسرا دریا ہے جو بحر منجمد ہے، جس کا پانی کڑوا ہے، اس میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، اس کا پانی کھارا، تلخ اور بدمزہ ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ تم ہر ایک دریا میں سے تازہ تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی ان کی مچھلیاں استعمال کرتے ہو، ان سے پہننے کے لیے زیورات نکالتے ہو. اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ تم کتنا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو حلیتن تلبسونہا، کہ سمندر کے بھی فائدے بتا دیے کہ سمندر میں دراصل کیا کیا چیزیں ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ کھانے کے لیے سی فوڈز ملتے ہیں تم کو، دوسرے یہ کہ پہننے کے لیے زیورات ہوتے ہیں، جیسے سورہ رحمان میں آیت نمبر 22 میں کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. پھر فرمائے کہ اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے کیا ہے اس میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور نہ صرف یہ چیز ہے بلکہ فرمایا کہ تم کشتیوں کو دیکھو کہ وہ اپنے سینوں سے پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں. جہاز پانی تو پانی ہوا بھی چیرتے پھاڑتے آگے بڑھتے ہیں، یعنی جہاز ایسے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ہواؤں کو بھی چیرتے ہوئے، پانی کو بھی وہ کرتے ہوئے، اگر وہ یہ کام نہیں کریں تو وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. پھر فرمایا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی ان بزنس کے سفروں سے مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر فروخت کرو، روزیاں کماؤ اور اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے سمندر کا محیط عظیم، یعنی اتنا ہیوج سمندر تمہارے قبضے میں دے دیا. اس میں حسب مرضی تصرف کر رہے ہو اور جہاں چاہتے ہو چلے جاتے ہو، کہیں بھی تمہاری کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے تو اپنی قدرت اور مہربانی سے آسمان و زمین کی تمام چیزیں تمہارے کاموں میں لگا رکھی ہے اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ہے وہ بھی ایک عبادت کی شکل ہے، تو اس شکل میں اس کا وہ کرو کہ صرف اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بدلے میں شکر چاہتے ہیں. یعنی دیا بھی تمہارے لیے اور فری میں تمہارے لیے لوگ ٹنوں وہ نکالتے ہیں نا اس سے مچھلیاں وغیرہ کتنی ساری، اور اسی میں اللہ تعالیٰ اور پیدا کر دیتے ہیں اور پیدا کر، جبکہ ایک ساتھ جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں وہ جب نکالتے ہیں تو پورے پورے کنٹینر بھر بھر کے وہ نکال کے لے کے جاتے ہیں اور پھر سے اس میں آ جاتی ہے، اور ڈیلی یہ کام ہو رہا ہے. تو کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدرت ایسی جو اس چیز کا یعنی وہ کر سکے. تاکہ تم تلاش کرو اس کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو اور سب کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. یہ زندگی گزارنے کا سنہرا اصول ہے، اس دنیا میں خوبصورت طریقے سے گزارا کرنے کا اصول، کہ حالات اچھے ہو یا نہ اچھے ہوں، آس پاس کے لوگ کڑوے ہو یا میٹھے ہو. یعنی مثال کیوں بتائے، خالی سمندر سے ہی نہیں ہم کو وہ لینا ہے، بلکہ یعنی اپنے ماحول کے حساب سے بھی، کہ ان سب سے ایک زندگی کا اصول ملتا ہے کہ آس پاس کے لوگ یعنی کڑوے ہو یا میٹھے ہوں، اور یا غم ہو، یا جن لوگوں کے تم اپنے لیے بہت یعنی برا سمجھتے ہو ان سے بھی بھلائی پا سکتے ہو. جیسے کڑوے پانی سے تم مچھلی اور موتی نکال لیتے ہو، وہ تو کڑوے نہیں ہوتے، اسی طرح تم انتہائی تاریکی میں بھی امید نہیں چھوڑو. مثلا خاندانی زندگی میں کڑواہٹ ہے تو اگنور کرتے جاؤ اور اپنی زندگی کے اچھے مصرف تلاش کرو. سمندر دنیا کے 70% حصے پر پھیلا ہوا ہے، یعنی دنیا جتنی ہے اس پر زمین کتنی ہے، صرف 30%، باقی 70% جو وہ کیا ہے وہ دنیا کے، اور دنیا کے کل پانی میں سے صرف 3% جو ہے پینے کے قابل ہے.
سبحان اللہ، آج جو ریسرچ کیا جاتا ہے کہ 70% میں سے کتنا نکالنا ہے پانی پینے کے لیے، صرف 3%، اور باقی سارا نمکین کڑوا۔ اس 3% میں سے 75% کیا ہے، جو ہے وہ ہے گلیشیئر ہے، جو برف بن کر جمع ہوا ہے اور یعنی پگھلتا رہتا ہے، اور 24% جو ہے بھاپ ہے، اور صرف 0.5% میٹھا پانی موجود ہے۔ تو یہ اس کے باوجود بھی لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ یہ کون ہے جو اتنی ساری پلاننگ کرنے والے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل تھی کہ سارے ہی پانی کو کھارا بنا دیتے، یہ سارے ہی پانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میٹھا بنا دیتے، لیکن پھر وہ چیزیں نہیں جو اس سے کھارے سے تم حاصل کرتے ہو، وہ چیزیں نہیں مل سکتی تھی نا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت۔ اسی طرح اپوزٹ میں آ رہا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورہ فاطر اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں جو جیسے سورہ حج میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو مکھی کے پر کے برابر بھی، یعنی وہ بھی نہیں ہے، اور مکھی اگر اس میں سے کچھ اچک کر لے جائے تو وہ بھی نہیں۔ یہاں پر وہی چیز لائی جا رہی ہے شرک کے مقابلے میں۔ اور دن بھی رات میں بدل جاتا ہے، اسی طرح نعمتیں بھی ہمیشہ نہیں رہتی، یعنی رات اور دن کی مثال ہم کو کیوں، ہم لوگ بولیں گے یہ تو ہمارے لیے کامن ہے، ابھی دن سورج نکلا ہوا دن ہے، مغرب ہوگی سورج جل جائے گا، رات آ جائے گی، تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو بتانے کا مقصد ہے کہ کچھ مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زندگی میں کا جائزہ لو، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے دن میں یعنی اللہ تعالیٰ وہ داخل کر دیتے ہیں رات کو دن میں، اسی طرح تکلیف دہ حالات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جس طرح اور دن بھی رات میں بدل جاتا ہے، اسی طرح نعمتیں بھی ہمیشہ نہیں رہتی، حالات کبھی کسی کے یکساں نہیں رہتے۔ جس چیز سے انتہائی خوشی بھی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن غم دے جاتی ہے، یعنی کتنا بھی ایک کوئی شخص ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ایسی خوشی ہے جس سے آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کا زوال لکھا ہے، یا ایک دن اس سے جدائی لکھی ہے، یا ایک دن اس سے غم اٹھانا لکھا ہے۔ تو یہ چیز اندھیرے اور روشنی کی طرح ہے۔ اور اسی طرح وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند دونوں ہی تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ سورج کا انتہائی فائدہ، چاند کا اپنا فائدہ، یعنی سورج اپنے طریقے سے فائدہ دے رہا ہے، چاند اپنے طریقے سے فائدہ دے رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے اپنے وقت کو پورا کر رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ رب تمہارا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے پہچان کرا رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، جو دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ آج تک کوئی سائنس اتنا ترقی نہیں کر سکی کہ وہ روک سکے کہ ہمارا کام نہیں ہوا ہے تو ہم سورج کو روک دیں، یا ہمارا کام ہو گیا ہے ہم رات بھر سونا چاہتے ہیں تو سورج نکلنے ہی نہیں دیں، ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ واحد رب ہے۔ یہاں پر وہی ہے کہ یہ ہے رب تمہارا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے رب تمہارا، تمہارا رب اللہ، اسی کی ہے بادشاہت، لہ الملک ولہ الحمد۔ اور والذین یدعون من دون، اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، یا پھر کوئی بے جان پتھر ہو یا لکڑی ہو یا سورج چاند، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ یہ ساری چیزیں، بعض لوگ چاند کی بھی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ سورج کی بھی کرتے ہیں، بعض لوگ دھرتی کی بھی کرتے ہیں، بعض رات کی کرتے ہیں، دن کی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری جو اللہ کے سوا ہے، وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کوئی بھی ہو۔ ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ مالک کسی بھی چیز کے دھاگے کے برابر۔ قطمیر وہ پتلا سا چھلکا یا جھلی جو گھٹلی پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، کھجور کی گھٹلی پر۔ کئی مرتبہ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، کھجور کھاتے ہوئے بچوں کو دکھایا کرو کہ دیکھو یہ اس کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے قرآن میں،
کہ تم قرآن سے جو دور ہیں یا قرآن کو پڑھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ان کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ کہ دیکھو یہ اتنی سی چیز، کبھی کھجور سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے الحمدللہ، اس کو کھولو اور کھول کے بچوں کو بھی دکھاؤ، گھر والوں کو بھی دکھاؤ، دیکھو یہ اتنی سی چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ یہ بھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا۔ کھجور کی گھٹلی تو دور کی بات ہے، کھجور کا درخت تو دور کی بات ہے، اس کے پتے تو دور کی بات ہے، اس کے تنے تو دور کی بات ہے، اس کے اندر جا کر کس نے اس پر کور چڑھایا ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے کیڑے مکوڑوں سے کہ باقی کے فروٹس نہیں خراب ہو۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو یعنی تمہارے لیے یہ کر سکے؟ تو اللہ کے عظیم غلبے اور کامل قدرت کا بیان ہے کہ اس نے تمہارے قبضے میں رات کو ماں اپنی تاریکیوں کے اور دن کو ماں اپنی روشنیوں کے دے دیا۔ اللہ کے طول میں سے کچھ لے کر دوسرے کی کمی میں داخل یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے سردی کے دن میں راتیں لمبی دن چھوٹے، پھر گرمی آ گئی تو دن چھوٹا دن لمبا رات چھوٹی، اور دن رات دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے کی رات ہے تو 12 گھنٹے کا دن، پھر اسی طرح کبھی رات بڑی دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، جیسا کہ سردی اور گرمی میں اللہ ہی نے سورج چاند گردش کرنے والے اور ٹھہرے ہوئے درخشاں ستارے جو آسمانوں کو روشن کیے ہوئے اور ایک معین مقدار کے ساتھ اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق جاری ہے، تمہارے مطیع کر دیے، یعنی تمہارے کنٹرول میں یہ سب کر دیا۔ خود اللہ غالب علیم نے ان کا اندازہ مقرر فرمایا، ہر ایک قیامت تک گردش میں ہے۔ یعنی یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کنٹرول میں دے دی، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں، اللہ ہی کے کنٹرول میں، اور وہ ایک اس پہ لگا دی گئی ہے گردش پر، وہ اپنے اس میں مدار سے ذرا سا بھی نہیں ہٹ سکتے، اگر ہٹے تو ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ قیامت تک گردش ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا وہی تمہارا سچا معبود اور عظیم رب ہے، جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور تم جو ان بتوں کو اور آستانوں کو پوج رہے ہو جو تمہارے خیال خام کے مطابق مقرری فرشتوں کے بت ہیں، وہ تو کھجور کی گھٹلی والی جھلی پر بھی قادر نہیں ہے۔ آسمان و زمین کی کسی اور چیز پر تو کیا قدرت رکھ سکتے ہیں کہ وہ تو اتنی سی جھلی کی مثال، کبھی دھاگے کی مثال کہ یہ قطمیر ہے، اور سورہ نساء میں پڑھ چکے کہ اس سے ملتی جلتی دھاگے کی مثال، تو وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی اپنے مشرکین کے، چلو سورج کو پوچھتے ہو، سورج کو بولو کہ یہ قطمیر بنا کے بتاؤ، قادر ہے وہ تو خود کنٹرول میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ یا جن کو بھی تم پکارتے ہو ان کو بولو کہ ذرا ہم کو یہ نکال کے بتاؤ، یا یہ چلا کے بتاؤ، یا یہ کر کے بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو شرک کی ہے بہترین مثالیں، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اور اگر تم ان کو پکارو تو وہ نہیں سنتے تمہاری پکار کو، اور بالفرض اگر وہ سن بھی لیں تو تم کو جواب نہیں دیتے، یعنی ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ تم کو کچھ جواب دے سکے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ سب سے بڑی چیز، یعنی کل جو دھوکہ دینے والی چیز ہے آج اس کو کھول کر قرآن میں بتا دیا گیا کہ یہ تم کو دھوکہ دے دیں گے، جن کے سے تم امیدیں لگاتے ہو اور جن کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، کل کو وہ تمہارا ہی انکار کر دیں گے کہ کیا ہم نے کہا تھا کہ تم ہم کو پوجو یا ہماری عبادت کرو یا ہم سے مدد مانگو یا ہم سے دعائیں کرو، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا ہی انکار کریں گے۔ اور ایسی حقیقت کی خبر تم کو کوئی باخبر ہی دے سکتا ہے، جس کے پاس صحیح علم ہے، جو ماہر ہے، خبیر ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اصل حقیقت کا علم اللہ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا مثال بتائی کہ وہ اول تو تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے، یعنی تمہارے جھوٹے معبود چونکہ غیر جاندار جمادات ہیں، اسی لیے تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سن لیتے ہیں تو قبول نہیں کر سکتے۔ تم جو مرادیں ان سے مانگ رہے ہو یہ تو ان میں سے کسی کی مراد پر بر لانے پر بھی قادر نہیں ہے، بھلا غیر جاندار کسی کی کیا کام آ سکتا ہے۔ فرمایا اور جن کے یہ بت ہیں وہ قیامت کے دن تم سے بیزار ہوں گے، جیسے سورہ احقاف میں پڑھیں گے آیت نمبر 5 اور 6 میں، ومن اضل ممن يدعو، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی دعا قبول ہی نہیں کر سکتے، اور ان کی پکار سے بے خبر رہیں، اور جب لوگ
جمع کیے جائیں گے تو الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ کو ایک واقف کار کی طرح کوئی خبر نہیں دے سکتا، یعنی کاموں کے نتائج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے علیم اور خبیر ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن آج تم کو بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی۔ یعنی اتنا بڑا نقصان یا تم کو، یا تو یہ ہے کہ تم کو یقین ہی نہیں ہے اللہ کی بات پر، اللہ کے کلام پر۔ اگر یقین ہو تو اس بات پر بھی یقین کرو کہ تم کو اس دن کے نقصان سے آج اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ آج جن سے امیدیں وابستہ تم کیے ہوئے ہو، کل وہ تمہارا ہی انکار کریں گے اور تم کو ہی وہ کریں گے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری تو اول سنتے نہیں، اگر سنے بھی تو تم کو جواب نہیں دے سکتے۔ ابھی کل میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، کسی نے بھیجا تھا، تو اس میں کیا بتایا گیا کہ ابھی رجب کا مہینہ جو شروع ہوا ہے، بہت ساری حالانکہ خیر و برکت کے مہینے ہیں یہ سارے، لیکن اس میں بھی بہت ساری خرافات ہوتی ہے نا، کہ وہ اجمیر کا چادر چڑھانا، اور وہ اس میں تو کل پرائم منسٹر کی طرف سے چادر بھیجی گئی وہاں پر چڑھانے کے لیے۔ اور کیسے مسلمان کہ وہ خود یہ کر رہے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں اس کے حق میں وہاں پر کہ یہ ان کی طرف سے آپ قبول کیجئے، اور یہ باقاعدہ مولانا وہاں پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے آئیے، اس کو قبول کیجئے اور یہ کریے۔ اب یہ کس سے پکار رہے ہیں اور کیا وہ جواب دے رہے ہیں، یا ان کو پتا ہے کہ کون ہمارے لیے چادریں بھیج رہا ہے اور کون ہمارے لیے وہ کر رہا ہے؟ یہ ساری اپنی خود کی بنائی ہوئی من گھڑت وہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جیسے کہ بدر والے دن مشرکین نے مکہ کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، ان کی لاشوں کو۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کیا؟ تو ظاہر ہے کوئی آواز تو آئے گی نہیں، کوئی جواب تو دیں گے نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو پکار رہے ہیں جو آپ کو جواب نہیں دے سکتے یا سن نہیں سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا سن سکتے ہیں کہ تم سے بھی زیادہ نہیں، تم بھی اتنا نہیں سن سکتے جتنا یہ سن سکتے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ ایک دلیل تو ہم لوگوں کو وہاں سے ملتی ہے، اور ایک دلیل جو ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردوں کو دفن کر کے جاتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، لیکن پکارتے بھی ہیں تم کو، لیکن تم ان کی پکار کو نہیں سن سکتے کہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو اندھیرے کے گھر میں، اور مجھے اکیلا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اور کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے مردوں کو دفن کرو تو کیا کرو کہ ان کو ان کے حق میں ثابت قدمی کی دعا کرو، کہ اس وقت وہ بوکھلاہٹ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اندھیرا گھر، ایک گڑھا جس میں کوئی اپنا نہیں، اس کے علاوہ جو منکر نکیر آ رہے ہیں، جو فرشتے آ رہے ہیں، وہ کیسے ہولناک اور ہیبت ناک کہ دیکھ کے یعنی روح تو ڈالی گئی ہے کہ روح پھر سے قبض ہو جائے اس حالت میں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اپنے مرنے والوں کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشکل گھڑی اس پر آئی ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو ثابت قدم رکھو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، تمام لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ملونیئر بلونیئر اور بہت بڑا کسی کمپنی کا مالک، کسی ملک کا مالک، کسی کائنات میں اپنے کچھ تصرف کرنے والا اور وہ کرنے والا، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ کئی ایشیا کا سب سے بڑا ملونیئر ہے۔ تو یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، حالانکہ وہ شرک کر رہا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں۔ تو یا ایھا الناس، سب کو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ تعریفوں والے، بے نیاز اور تعریفوں والے ہیں، یعنی ایسی تعریف جیسے وہ کسی کی ہی نہیں جا سکتی۔ اے لوگوں، تم سب محتاج ہو اللہ کے، انسان خواہ کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، کالا ہو یا گورا ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وقتی طور پر اگر انسان کو کچھ مل بھی جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہتا، اور انسان اگر اپنی ابتدا کی طرف دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا، کتنی کمزوری بے بسی کی حالت میں پیدا ہوا، ہر قدم پر اللہ کے رحم و کرم پر تھا، جو کچھ ہم کو ملا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ پھر بچپن کا دور ہمارا کسی سے
یعنی کیسی بے بسی، پھر موت تک کی زندگی، پھر مرنے کے بعد کی زندگی کیسی محتاجگی والی، پھر محشر کی زندگی. تم نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے تھے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤ گے. یعنی آنے کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے خود تمہارا طے کیا ہے، اور جانے کا وقت بھی. تو تمہاری بے بسی نہیں ہے، یعنی تم فقیر نہیں ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی لیے، کیونکہ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے کہ اس میں آیت تھی کہ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا تمہاری بات کو. جو منافقین تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یا یہودیوں کو کہا جاتا تھا کہ خرچ کرو اور ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یا منافقین جو دیکھا یعنی بس زبانی سے وہ ہوئے تھے، ان کو جب کہا جاتا تھا کہ جنگ کی ضرورت ہے اور خرچ کرو اللہ کے لیے، تو کیا کہتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے جو ہم سے قرض مانگ رہے ہیں یا ہم سے وہ مدد مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر تو یہی ہے کہ یعنی سن لیا اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم فقیر ہو اللہ کے وہاں. اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریفوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اسی لیے جب بھی دعا مانگے نا تو اپنی بڑائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی، اور اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے یہ بھی دعا کیا کریں کہ نحن فقراء الی اللہ وانت غنی حمید، یعنی ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ، ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم آپ کے در کے مسکین ہیں، آپ کے محتاج ہیں، آپ سے مانگتے ہیں. ہم یعنی اپنی عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ ہم بھلے سے ہم کو سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی ہم کچھ نہیں ہیں، کیونکہ ہم محتاج اتنے ہیں کہ جو دیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، وہ بھی ہماری چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. بلکہ اس کا شکر ادا کریں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ شکر ادا کریں کہ یہ اگر مجھے نہیں دیتے تو کیا میں اس چیز پر قادر تھی کہ مجھے مل سکتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دینا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دیے. یعنی حق تعالیٰ تمام مخلوق سے بالکل بے نیاز ہے، اور تمام کائنات ہر وقت اس کی محتاج ہے، اور اس کے آگے ذلیل اور خوار ہے. ہر شخص ہر وقت اپنی حرکات و سکنات میں اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ بالذات سب سے بے پرواہ ہے. اس کی بے نیازی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنے افعال و اقوال میں اور اپنے مقدرات و شرائع میں خوبیوں اور کمالوں میں یکتا ہے. یعنی ایسا جو خود محمود ہے، یعنی خود تعریف کیا گیا. اگر بندے اس کی تعریف کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تعریف کے لیے حالانکہ تسبیحات کے لیے رات دن فرشتے بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں پر یہی بتایا کہ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی بے نیاز تعریف والے ہیں. وہ تمہارے نہ تمہاری عبادتوں کے، نہ تمہاری شکر گزاری کے، نہ تمہاری یعنی کسی محبتوں کے، نہ تمہاری دعاؤں کے. اسے کسی چیز کی تمہاری ضرورت نہیں ہے. تم سب سجدوں میں پڑے رہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر تم سب کے سب مل کر اس کی نافرمانی کرو تو بھی اس کی قدرت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، سب کو مٹا کر رکھ دے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رکھے، اور بالکل ایک نئی مخلوق پیدا کرتے، نئے لوگ لے آئے جو اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں گے. ایک منٹ، یعنی اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤ. یہ بات اس کے لیے کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہے. اور ہوا بھی ہے نا، دنیا میں آج تک کوئی ہے جو 100 سال پہلے تھا وہ اب تک موجود ہے؟ کوئی ایک اکا دکا ہوگا جس کی عمر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوگی کہ وہ 100 سال کے اوپر جیے گا. اس کے علاوہ تقریباً 90% یا 95% لوگ تو ایسے ہی ہے نا جو 100 سال پہلے تھے اب نہیں ہے. اسی طرح ہمارا وجود بھی ایسی 100 سال کے بعد ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. شاید گھر والوں میں سے کوئی کسی کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کوئی تھے. تو یہ کون ہے؟ یعنی اتنے ہم محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس کے باوجود بھی ہم کس چیز کی تکبر اور کس چیز کی کبریائی اور کس چیز کی بڑائی کے لائق تو اللہ تعالیٰ، تعریف کے لائق. جیسے پڑھ چکے نا اس سے پہلے پچھلے ہفتے کے وَلِلَّهِ عزت و جمیع،
عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے. تم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر تھوڑا سا عزت کا مقام دیا ہے, تم کو کوئی بڑا آدمی بنا دیا ہے, لوگ تم کو سیلوٹ کرتے ہیں اور لوگ تمہاری آگے پیچھے چلتے ہیں, تو یہ بھی عزت کس نے دی ہے؟ تم پھر بھی محتاج ہو کہ وہ اگر بعض دفعہ ان کا دماغ خراب ہو جائے, جو تمہارے محافظ ہے, جو تمہارے سیکورٹی گارڈ ہے, اور جو تمہارے یہ چل کے تمہارے ساتھ چلتے ہیں وہ کر کے تمہاری حفاظت کے لیے, ان کا ہی دماغ خراب ہو جائے, وہی تم کو اڑا دیں یا وہ کر دیں. تو کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں. اس کے باوجود بھی یہ کہ تم ان یعنی چھوٹی موٹی چیزوں پر یا انسانوں پر بھروسہ کرتے ہو, یا ان چھوٹے موٹے اسباب پر بھروسہ کرتے ہو, اس رب کریم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہ جس نے تم کو اگر کوئی چیز دی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور تم اس کے آگے محتاج اور فقیر ہو. وما ذالک علی اللہ بعزیز, اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تمہاری جگہ کسی اور کو پیدا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, لیکن یاد رکھو تم اگر اس کو بھولے تو اپنا نقصان خود کرو گے. اور یہ بھی یاد رکھو ولا تزر وازرۃ وزر اخری, تمہارا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا, کسی دوسرے کے کام کوئی نہیں آئے گا. دنیا میں تو انسان دوسروں کے یعنی غم دیکھ کر پریشانی میں کچھ نہ کچھ اس کی ڈھاریس بندھا دیتا ہے, کچھ نہ کچھ کام آ جاتا ہے. انسان اگر بیمار ہو تو کوئی نہ کوئی دوا کا انتظام کر دیتا ہے, یا تیمارداری کر دیتا ہے. کوئی بھوکا ہو تو کوئی نہ کوئی کھلا دیتا ہے, مگر اس دن کوئی کسی کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا. سورہ عبس سے جیسے یوم یفر, سورہ عبس میں بھی اور سورہ معارج میں بھی سیم آیتیں دی گئی ہیں کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, ہر کوئی تمہارے اپنے بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی, شوہر بیوی کو نہیں دیکھ کر پہچانے گا, سگی اولاد جن کے لیے پوری زندگی انسان وقف کر دیتا ہے, اپنا خود اچھا نہیں کھاتے, اچھا نہیں پہنتے بعض ماں باپ, لیکن اولاد کے لیے وہی چیز رکھتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی انکار کر دیں گے. اس دن بچتے پھریں گے, منہ چھپائیں گے, کہیں پہچان نہیں لے. جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں, اگر کوئی ضرورت مند رشتے دار ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسے بچ کر نکل جاتے ہیں شادی بیاہ میں ملاقات ہو یا کسی میت میں, کہ ان کے سلام کا جواب دینا بھی نہیں پسند کرتے, اور ایسے چھپ کر ہو کہ کہیں ان لوگ پکڑ کے ہم سے کچھ سوال نہیں کر لیں, کچھ مانگ نہیں لے. تو یہ تو دنیا میں بھی تو چھوٹی سی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور قیامت کے دن تو جو دلی دوستی ہوگی, جو دلی محبت تھی, جو دلی چاہت تھی, جن کے لیے جان قربان کیا کرتے تھے, جن کے لیے رات دن ایک کرتے تھے, اپنی اولاد میں سے ہو یا کوئی بھی ہو, وہ بھی انکار کریں گے اس دن, اور وہ بھی بوجھ اٹھانے سے وہ کریں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر اس دن کوئی اپنے بوجھ میں دبا ہوا اپنے کسی عزیز کو اپنی مدد کے لیے بلائے گا بھی, تو وہ بھی اس کو دھوکہ دے دے گا, چاہے کہ باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. ہر شخص اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا. قیامت کے دن ایک ہمسایہ اپنے ہمسائے کو لپٹ کر اللہ سے عرض کرے گا, اے رب, اس سے پوچھا جائے کہ یہ میرے آنے سے اپنا دروازہ کیوں بند کر لیا کرتا تھا. کافر مسلمان کو اپنی دنیاوی احسانات یاد دلا کر کہے گا, آج میں تمہارا محتاج ہوں, اللہ کے واسطے میرے کام آؤ. مومن اپنے رب سے اس کے حق میں دعائیں مانگتا رہے گا جب تک کہ وہ جہنم میں ذرا کم درجے کے عذاب میں منتقل نہ کر دیا جائے. باپ بیٹے سے کہے گا, بیٹا میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ بیٹا جواب دے گا, آپ بہت ہی اچھے تھے. باپ کہے گا, بیٹا دیکھتے ہو آج میں تمہاری نیکیوں میں سے ایک رائی پر نیکی کا محتاج ہوں, اگر وہ مجھے دے دو تو میری نجات ہو جائے گی. تم میرے یعنی کیسی میری حالت ہے, جو بری حالت ہے تم دیکھ رہے ہو. بیٹا عرض کرے گا, ابا جان, اگرچہ آپ کا سوال معمولی سا ہے, مگر افسوس جو ڈر آپ کو ہے وہی آج مجھے بھی ہے. میں ذرا سی بھی نیکی آپ کو نہیں دے سکتا. شوہر بیوی سے کہے گا کہ میں کیسا شوہر تھا تمہارے لیے, بیوی آپ مجھے بہت ہی چاہتے تھے, مجھ پر جان چھڑکتے تھے, میری خوشی سے کھل اٹھتے تھے اور میرے رنج سے بے قرار ہو جاتے تھے. آج آپ سے مجھے بڑا آرام ملا. شوہر, آج میں تم سے صرف ایک نیکی کی بھیک مانگتا ہوں, مجھ پر ترس کھا کر ایک نیکی دے دو تاکہ نجات پالو. بیوی, سوال تو کچھ بھی نہیں ہے, بہت معمولی چیز ہے, مگر میں مجبور ہوں, اور جو غم آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے, کہ یہی ایک نیکی آپ اگر مجھے دے دے تو میری نجات ہو جائے. جیسے سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں, لا یجزی والد عن ولدہ, نہ باپ بیٹے کے کچھ کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے. اور جس دن
انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، اس روز ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی جو اسے خود فراموش کی ہوگی۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو ان ساری چیزوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے لیے تیاری کر کے جائے کہ مجھے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے۔ بوجھ اٹھانے میں ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کو اب نیکیاں کم پڑ رہی ہیں تو دوسروں کا محتاج ہے۔ دوسرے بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، کسی کا مال دبایا تھا، کسی کا حق مار لیا تھا، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کو گالی گلوچ دی تھی، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کے ساتھ کوئی بھی چیز کی تھی، اب وہ اس کے پاس باقی ہے۔ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا اس کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دو۔ اب وہ بوجھ کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا، یعنی دوسرے کا اٹھا لو اور تم چلے جاؤ جنت میں، تو وہاں تو کوئی بھی نہیں کسی کا اٹھائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کی نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ بوجھ اس پر ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں یہاں پر اپنی چیزوں کی وہ نہیں کر لیا، معافی تلافی نہیں کر کے، افو درگزر کر کے، حقداروں کا حق دے کے، وہ سب کر کے وہاں نہیں کیا، وہاں پر کھڑا ہو کے پچھتا رہا ہے اور لادا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آنکھیں ہم کو کھول کھول کر دنیا میں بتائی جا رہی ہے۔ پھر بھی اگر یعنی انسان نہیں ڈرے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کتنا فائدہ ہے اس قرآن کے پڑھنے کا کہ آج ہم کو وہ جو پیپر اس دن یعنی ہاتھ میں آنے والا ہے، آؤٹ ہونے والا ہے، اس کو یہیں لکھ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر پڑھ لو کہ یہ پیپرز وہاں پر تم کو آئیں گے، یہ سوال جواب وہاں پر آئیں گے، یہ حالات وہاں پر آئیں گے، اس کے لیے آج یہاں تیاری کر دو۔ جیسے ابھی ذرا سا وہ ہوا تھا ٹرک اور اس کی یہ ٹرانسپورٹ جو اسٹرائک آئی تھی، تو کام والے لوگ خود کہ ہم لوگوں نے دوسروں سے قرض لے کے پتہ نہیں کتنے دن مارکیٹ بند رہے گی اور کیا ہوگا، اور پھر گھر میں اناج نہیں ہوا تو بچے کھائیں گے کہاں سے اور کیا ہوگا، تو وہ بتا رہی تھی کام والی لوگ کہ ہم لوگ نے دوسروں سے ادھار لے کر گھر میں راشن بھروا لیا۔ تو یہ تو ایک ذرا سی خبر سے تمہاری آنکھ کھل گئی اور تم نے تیاری کر لی، تو قیامت تو بہت بڑی ختم نہ ہونے والی مشکل والا راستہ ہے، وہاں کے لیے کیوں نہیں تیاری کرتے ہم خود، ہم سب، کسی اور کو نہیں، ہم سب خود اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم نے کل کے لیے، جیسے سورہ میں حشر میں ہم پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اس دن کے لیے سوچو اے تقوی والو، اے لوگوں، اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے تم نے، اس دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی فیملی والوں کو بھی کہہ دیا تھا یا فاطمہ بنت محمد یا صفیہ بنت عبد المطلب، دنیا میں تم مجھ سے جو چاہو مانگ لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، اور 3 جگہ تو بالکل بھی نہیں، جب نام عمل تولے جا رہے ہوں گے، جب نام عمل لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے، جب پلسرات سے لوگ گزر رہے ہوں گے، اس وقت تو ایسی سب کا جیسے ہوتا ہے نا، جیسے دنیا میں جیسے کوئی بانڈ کا رزلٹ کھلنے والا ہے کہ کسی نے کہیں پر وہ سارے ہی لوگوں نے وہ بھر کے رکھا ہے، لاٹری وغیرہ ہے یا جو بھی چیزیں، سب کی سانس کیسی رکے پتہ نہیں کس کا نام آئے گا۔ تو یہی چیز ہے کہ وہاں پر تو یہ ایسی حالت، ایسی ہولناکی ہوگی، تو اس دن کے لیے کیا کیا ہے اس کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتا رہے ہیں۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر قیامت کے دن تم کسی کو پکارو گے کہ کچھ میرا بوجھ اٹھا کر لے لو، کچھ میرے کام آ جاؤ، کچھ میری مدد کرو، نہیں وہ کچھ بھی اٹھائے گا اس میں سے، اور اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کیونکہ اس دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص یعنی الامان پکار رہا ہوگا، رب سلم رب سلم، ہر شخص اپنی اپنی نفسا نفسی میں ہوگا۔ جیسے کہیں زلزلہ یا آگ لگے کیا حل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مطلب کہ جیسے دنیا میں زلزلہ آتا ہے ہر کوئی بھاگ رہا ہے ادھر سے ادھر اپنی جان بچانے کے لیے، تو قیامت کے دن یہی ساری ہولناکی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے ہولناکی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم کو ثابت قدم رکھے، کیونکہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے خوش قسمت ہوں گے بالکل ریلیکس ہو کے کھڑے ہوں گے، جن کے لیے بار بار قرآن میں آیت آتی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، کہ بالکل ریلیکس کھڑے ہوں گے، نہ ان کو کوئی غم تھا دنیا میں اور نہ وہاں پر کوئی غمگین کھڑے ہیں۔
انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ والی اللہ المصیر. محض آپ تو ان کو ہی خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جو رب کے دیکھے بغیر اس کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو خالی ایک آیت اتار دیتے کہ مجھ سے ڈرو، فلا تخشوهم واخشونی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز ہم کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں. اور قائم کرو نماز، کیونکہ جو نماز پڑھنے لگ جاتا ہے وہ غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اور اس کا ایمان ایمان ہی نہیں، خواہ وہ کتنے ہی خوبصورت الفاظ میں اپنے ایمان کا دعویٰ کرے. یعنی جیسے کوئی ہے اپنی ماں سے اگر دعویٰ کرے کہ میں اپنی ماں سے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میری ماں دنیا میں سب سے عظیم ہے، میرے لیے سب کچھ ہے. اور ماں کوئی کام اگر کہے تو نہیں، وہ کام نہیں کر سکتا، میں باقی آپ جو بھی بولیں گے نا، میں آپ کو سارا دن آپ کی تعریف کرنے میں لگا دوں گا اور سارا دن آپ کی وہ، لیکن آپ کی خدمت یا آپ کا کوئی کہا ہوا وہ نہیں مانوں گا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اگر اللہ کی مانے تو کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں ہو، کوئی ایک بھی شرک کرنے والا نہیں ہو، لیکن اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. آج اپنے آپ کو جو ایمان والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، ذرا ان کے حالات دیکھو تو دیکھ کر شرم آئے کہ ایسا لگے گا کہ ان میں اور جو شرک کرنے والے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور دھڑلے سے کر رہے ہیں، باقاعدہ فوٹو اور اسٹیٹس اور ڈی پی اور یہ ساری چیزیں رکھ کر کے دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں، اور پروموٹ بھی کرتے ہیں، یعنی اس کو باقاعدہ لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جیسے بہت اچھا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں وہ کلم کلا شرک. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرمائے کہ آپ تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کو بیدار کرنے کے لیے، یعنی آپ قرآن سے عقل و ہوش والوں کو بیدار فرمانے کے لیے آئے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسے کے احکام بجا لانے میں سرگرم رہتے ہیں. انسان نیکی اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور اس لیے نیک عمل کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، وہی ایک ٹھکانہ ہے، اللہ جلد ہی حساب لینے والے ہیں. وہ ہر شخص کو اس کے عملوں کا بدلہ عطا فرمائیں گے، یعنی جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف. تو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یعنی لوٹنے کی جگہ بھی اور لوٹنا بھی، دونوں چیز آتی ہے مسیر میں، یعنی اللہ کی طرف لوٹنے کی جگہ بھی ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا بھی ہے. ومن تزکا فانما یتزکر لنفسہ، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے، یہاں پاکیزگی سے مراد ہے نمبر 1 شرک سے بچنا. پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں پہچان کروا رہے ہیں کہ پھر یہ ساری چیزیں پڑھ کر یہ کوشش کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. تو پاکیزگی میں سب سے پہلی چیز پاکیزگی کی کیا ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچانا. نمبر 2 فحاشی والے کاموں سے بچنا، یہ بھی پاکیزگی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 3 دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے بچنا. دل میں جتنی بھی غیر اللہ کی محبت ہو اور کسی کے خلاف بغض ہو، نفرت ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، ان سب سے اپنے آپ کو صاف کرنا، یہی تزکیہ ہے. تو ایسا شخص اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے بچے گا. وَإِنَّ اللَّهَ اللَّهِ، اللہ کی طرف واپسی ہے، اور اس لیے اللہ کی ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے. جیسے دنیا میں نماز سے پہلے ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر صاف ستھرا کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، پھر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح مرنے سے پہلے، قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، کہ جس میں ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ انسان کے اندر کی طہارت بھی ضروری ہے. جیسے پڑھ چکے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اپنی غلطیوں کو ماننے کی بجائے اس کو دبا کر رکھنا، یہ بھی تزکیہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اپنی غلطیوں کو چھپا کر رکھنا، جمع کر رکھنا، تو وہ پاکیزگی نہیں ہے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا.
اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو یہاں پر یہی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی پھر سے وہی چیزیں کہ اب بھی تم نہیں سنبھلے، قیامت کا تم کو ڈر دلا دیا گیا، کائنات میں تم کو غور و فکر بتا دی گئی، اب بھی تم کو ڈر نہیں لگتا، تو آؤ تم کو اور مثالیں دیتے ہیں. کون سی مثال؟ کہ وما یستوی الاعمی والبصیر. یاد رکھنا اندھا اور آنکھوں والا جیسے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اندھے سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو دل کی آنکھوں سے نہ دیکھے، بصیرت نہ رکھے. یہاں عقل اور دل کے اندھے لوگوں کا اندھا کہا جا رہا ہے، آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے. بصیر کون؟ جس کی عقل بھی کام کرتی ہے اور جس کا دل بھی جاگتا ہو، خواہ وہ اپنی آنکھوں سے اندھا ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہاں پر جو مثال بتائی جا رہی ہے تو ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اعمیٰ اور بصیر کا معنی ہم یہ لیں گے کہ جو اندھا ہو اور آنکھیں والا ہو. نہیں، یعنی جو آنکھیں تو ہیں لیکن اس کا دل بھی اندھا ہو گیا، اس کا دماغ بھی اندھا ہو چکا ہے، اصل میں وہ اندھا ہے. اور ایک ہے واقعی میں آنکھوں سے نہیں دکھتا اس کو، لیکن اس کا دل بھی روشن ہے، اس کا دماغ بھی روشن ہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا اور ایک اللہ کو پکارتا ہے. تو دراصل وہ آنکھ کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ اپوزٹ ورڈز لا کر کہ کچھ تو سمجھو. یعنی جس طرح دو اپوزٹ چیزیں برابر نہیں ہوتی، مثلا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، اسی طرح اندھیرا اور اجالا بھی برابر نہیں ہو سکتا، اور چھاؤں اور دھوپ بھی برابر نہیں ہو سکتی. ولا یستوی الظل ولا الحرور ولا الظلمات ولا النور. تو جس طرح وہ نہیں، اسی طرح جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں. یعنی جیسے اسی طرح مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. اندھے آنکھوں والے اور چھاؤں اور دھوپ اور زندے اور مردے، یہ سب سے مثال دے کر اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح کوئی ایمان والا ہے اور کوئی کافر ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. یعنی ایمان جس کے اندر دل میں زندہ ہے وہ دراصل وہ زندہ ہے، وہ اس کو زندگی دی اللہ تعالیٰ نے. اور جو کافر ہے وہ مردہ ہے، یعنی چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہو یا جو بھی، لیکن حالت اس کی مردے جیسی ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے، نہ وہ سننا چاہتا ہے نہ دیکھنا چاہتا ہے. جیسے سورہ انعام آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب امن کان میتن، وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اس کے لیے روشنی مقرر کر دی جسے لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں اور ان سے نکلنے والا نہیں؟ پھر سورہ ہود آیت نمبر 24 مثل الفریقین، دونوں گروہوں، دونوں گروپوں کی مثال نابینا بہرے اور بینا اور سننے والے کی طرح. کیا یہ دونوں ایک ہی مثال میں ہو سکتے ہیں؟ مومن جو دیکھنے والا، سننے والا، روشنی کے ساتھ سیدھی راہ پر دنیا اور آخرت میں چلتا رہتا ہے، جبکہ گھنے سایوں والی نہروں والی جنتوں میں جا کر قرار نہ پکڑ لے، اور کافر اندھا بہرا اور اندھیروں میں ہی چل رہا ہے اور اسے ان اندھیروں سے باہر آنے کی کوئی صورت ہی نہیں نظر آتی، بلکہ تو وہ روز بروز اپنی گمراہی اور بے میں بڑھتا ہی جاتا ہے. دنیا اور آخرت میں اس کا یہی حال رہے گا جب تک کہ وہ جہنم کی آگ کی لپٹوں میں، بے پناہ تپش میں، کھولتے ہوئے پانی میں اور دھوئیں دار سایوں میں جس میں ٹھنڈک اور عزت نصیب ہونے والی نہیں جا کر قرار نہ پکڑ لے. یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. یعنی اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر کیا ہے؟ اور اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں. کون سے اندھیرے؟ لا علمی اور جہالت اور باطل پرستی کا اندھیرا. اور نور کون سا ہے؟ جو دین کی روشنی. نور یعنی نور ایک ایسے ظلمت، یعنی جو ظلمت کو دور کر دی، اس لیے جمع کا صیغہ، یعنی جہالت اور علم برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور سایہ اور گرمی، یعنی اچھے کام والوں کے لیے سایہ ہے. حرور خر سے ہے، خر سے دوزک کی آگ. خر یعنی اشد خرہ، یعنی آگ جو دوزک کی ہوگی اس کا برا کرنے والوں کا ویسا خر کی طرح انجام ہوگا. حرور. پہلے عقل استعمال کرنے والے، عقل کا استعمال کر کے دین سیکھنے والے، ان کا انجام کچھ اور ذل اس کے برعکس اندھے بن کر رہنے والے، دین اسلام سے منہ موڑنے والے اور غلط کام کرنے والے، پھر ان کا انجام الخرور.
اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہوتے. زندہ سے مراد ایمان والے جن کا دل زندہ ہو. اللہ کے دین اس کتاب سے ہمیں ایک نئی سوچ، نئی زندگی، نگاہوں کا ایک دیکھنے کا نیا انداز سکھایا. اس کو زندگی کہتے ہیں، ورنہ زندہ تو کافر بھی ہے مگر شرک میں مبتلا ہے. اموات جن کے اندر ایمان نہیں، جو اندھیرے میں ہے، جہالت کی، دین سے دوری، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی قرآن ان کو مردہ کہہ رہا ہے، کیونکہ مردہ ہی یعنی اس کے اندھیرے میں ہوتا ہے. احیا سے مراد یہاں عالم ہے، اموات سے مراد جاہل ہے، بے حس، بے خبر. ان اللہ یسمع من فی القبور، بے شک اللہ سنواتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ایسے کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ اتنے مہربان ہے کہ ان کو سنواتے ہیں اور باقیوں کو نہیں سنواتے. جو سننا نہیں چاہتے اس کو نہیں سنواتے. اور خیر و بھلائی کے طلبگار جو ہوتا ہے، جو سچائی کو ماننا چاہتا ہے، وہ ضرور سنے گا. کیونکہ بعض لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ یعنی ہمارے بچے نہیں سنتے، ہمارے گھر والے نہیں سنتے، ہمارے شوہر ہماری بات نہیں سنتے، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ دعا کیا جائے کثرت سے ہدایت کی. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے. جیسے قبر میں مردہ نہیں سن سکتا، اسی طرح ان کے دل تعصب کے پردوں پہ ہیں، حسد یعنی جہالت کے اندھیروں میں ہے. یہ والی آیت اگر کسی کو جو بت قبر پرستی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 22 سورہ فاتر کی، کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں سنا سکتے قبر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جب کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں سنوا سکتے، تو آپ کیسے جا کر وہاں پر کھڑے ہو کر یا مشکل کشا یا حاجت روا یا پیر یا دستگیر ہماری مشکل کشائی کیجئے اور ہماری تکلیفوں کو دور کیجئے، کیسے وہ پھر تمہاری وہ کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر اختیار نہیں دیا کہ دنیا میں وہ پکارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا، تو آپ پھر کیا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو گئے کہ آپ جاؤ اور پکارو اور وہ تمہاری پکاریں سن رہے ہو، تمہاری بگڑی بنا رہے ہیں اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں یاد کرنے کی، یا یہ یاد کرنے والی آیتوں میں لکھ لو. آیت نمبر 22 سورہ فاتر، کہ یہ کوٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے جو حجت کرتے ہیں کہ یا تو آپ اس قرآن کی آیت کا انکار کر دو کہ ہم نہیں مانتے اس کی بات کو، اور یا پھر یہ ہے کہ اپنی بات کا انکار کرو جو آپ کر رہے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ اب جو ان کے ٹرانسلیٹر ہے نا، اس کا بھی معنی کچھ اور نکالیں گے، کچھ اور ہی اس کی ترجمہ کیے ہوں گے اپنے قرآن میں، واللہ عالم. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا جواب دیں گے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے، جیسے اقبال کے شعر میں ہے نا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی خود نہیں چینج ہونا چاہتے، قرآن کو اپنے مطلب کا بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور کیونکہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی آپ کا صرف کام یہی ہے آپ قبروں والوں کو سنائیں اور قبر والے آپ کو جواب دیں، یہ سب آپ کا کام نہیں ہے. یعنی آپ کے فرائض میں تبلیغ و دعوت ہے، آگے اللہ کا کام ہے، وہ جسے چاہے ہدایت پر لے جائے. یعنی اللہ جسے چاہتے اسے حجت سننے کی، اسے قبول کرنے کی اور آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ اے نبی آپ مردوں کو سنانے سے تو رہے، یعنی جس طرح آپ کی دعوت سے مردے قبروں میں مستفید نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ جو ازلی مشرک ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ ایسوں کو کسی طرح بھی ہدایت پر نہیں لا سکتے. یعنی واقعی میں قبروں والے، اور پھر اس کے علاوہ جو یہ اپنے آپ کو دنیاوی زندگی کے قبر میں ڈال چکے، ان تک بھی، ان کے کانوں میں بھی پردہ، ان کی آنکھوں میں، دل پر بھی پردہ، گویا وہ قبر میں جا چکے. نہ ان کو دنیا میں چلتے پھرتے ایسے لوگوں کو سنا سکتے، اور نہ واقعی جو قبروں میں جا کر سو گئے ان کو آپ سنا سکتے ہیں. آپ تو بشیر، اور یعنی آپ ایمان والوں کو جنت کی اور اللہ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں، اور بے ایمانوں کو جہنم سے اور اللہ کے قہر اور عذاب سے ڈراتے ہیں. بس آپ کا کام یہی ہے، اس کے علاوہ آپ کسی چیز پر قادر نہیں ہے کہ جس کو چاہے پکڑ کر ہدایت دے دے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے خالی، بلکہ آپ سے اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو.
یعنی کسی قوم پر رسول نہیں بھی آیا تو ان کے اندر سے ہی کوئی اصلاح کرنے والا، خیر خواہ، اللہ کی طرف بلانے والا ضرور آیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی نبی یا آگاہ کرنے والا ضرور آیا ہے جس نے ان کے شکوک و شبہات دور کر دیے تاکہ عذر باقی نہ رہنے پائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 7 میں، انما انت منذر، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ وہ دعوت دے کے اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو. پھر ان میں سے بعض کو تو اللہ نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. اسی طرح آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اور اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو تو بلا شبہ جھٹلائے گئے رسول ان سے پہلے. بینات سے مراد ہے عقلی دلائل، وبالزبور صحیفے جو بھی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اور کتاب روشن جیسے بعض انبیاء کو 4 آسمانی کتابیں دی گئی، اس کے علاوہ بھی تمام انبیاءوں کو یعنی صحیفے دیے گئے. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے نہیں مانا، دیکھو میری پکڑ کیسی سخت تھی. یعنی کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی وہ کی، یعنی رسول ان کے پاس غالب معجزے اور پکی دلیلیں، صحیفے اور روشن واضح کتاب لے کر آئے، اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور نہیں مانا، آخرکار عذاب میں گرفتار کر لیے گئے. دیکھیے میرے انکار کا کیسا انجام ہوا اور کس طرح عظیم سخت عذاب میں پھنس کر ہلاک ہوئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے غور و فکر کی دعوت دے رہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، بارش پر غور کرو، پھر ہم نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں کو جن کے رنگ مختلف ہیں. پھلوں سے مراد ثمرات میں ہر وہ پیداوار جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. جیسے ایک مومن اور کافر میں فرق ہوتا ہے، جیسے زندہ اور مردے میں فرق ہوتا ہے، ایسے ہی یہ زمین ہر طرح کے اختلاف سے بھری پڑی ہے، پھلوں کے رنگوں، ذائقوں اور سائز میں اختلاف. اور پہاڑوں کو دیکھو کہ پہاڑوں میں مختلف قسم کی دھاریاں ہیں، لکیریں ہیں، کچھ سفید ہوتی ہے، کچھ سرخ ہوتی ہے، کچھ مختلف رنگ کے وغیرہ بھی بسود، اور کچھ تو کالے سیاہ پتھر ہوتے ہیں جیسے بلیک ماربل وغیرہ، جو کالے رنگ کے یہ انسان نے تو نہیں بنائے، وہ تو کانوں سے نکلتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں اور پھر پالش کرتے ہیں اور گھروں میں کچن میں سجا لیتے ہیں بغیر اللہ کا شکر ادا کیے. یعنی اتنا بڑا پہاڑ اور اتنا بڑا اس میں سے ہمارے لیے گھر میں سجانے کے لیے ٹکڑا نکلا، زمین میں بچھانے کے لیے ماربل نکلا. یہ کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ہے جو ہم کو یہ ساری چیزیں یعنی دکھا رہے ہیں. آپ اللہ اپنی کامل قدرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس نے طرح طرح کے رنگ برنگ چیزیں ایک ہی چیز سے پیدا کی، یعنی پانی سے، جس کو آسمان سے اتارتے ہیں. اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا فرمائے، جیسا کہ ہم مختلف رنگوں کے پھلوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. پھر نہ صرف رنگ ہی مختلف ہے بلکہ شکلیں، ذائقے اور خوشبوئیں بھی مختلف ہیں. یعنی کیسا مختلف ہے کہ ایک ہی فروٹ ہے لیکن اس کی کئی ویرائٹی ہے. آپ ایپل دیکھ لو، مینگو کا سیزن ہے، مینگو دیکھ لو، گریپس دیکھ لو، یا پھر بنانا دیکھو، براؤن بھی آتا ہے بنانا، ہرا بھی آتا ہے، یلو بھی ہوتا ہے، کچا بھی ہوتا ہے، پکا بھی ہوتا ہے. یعنی ایک ایک فروٹ کو دیکھو کئی قسموں میں، اورنج ہے، کہیں گرین ہے، کہیں پر بالکل اورنج کلر کا ہے، کہیں کچھ اور ملٹی کلر ملتا جلتا ہے. سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانیاں. جیسے سورہ رعد آیت نمبر 4 میں کہ وفی الارض قطع، اور زمین پر آپس میں ملے جلے کھیت ہیں، اور انگورے کے اناجوں کے اور کھجوروں کے باغات ہیں. بعض کھجوریں ایک تنے والی ہیں اور بعض کے اوپر جا کر 2 تنے ہو جاتے ہیں. ان سب کی ایک ہی پانی سے آپاشی ہوتی ہے، مگر ہم نے بعض کے پھلوں کو بعض پر فوقیت دے دی ہے. یقیناً اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اسی طرح رنگ برنگ کے پہاڑ پیدا کر دیے، جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے، کوئی سفید ہے اور کوئی سرخ ہے، اور بعض پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی گھاٹیاں بنائی ہیں. آج کل تو یہ ساری چیزیں دیکھنا آسان ہے کہ کوئی بھی چیز گوگل پر سرچ کرو
پہاڑوں کی قسمیں دیکھ لو یا جو بھی دیکھ لو سب کچھ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، جیسے کہ پھلوں میں اور کھیتی باڑی میں اور پہاڑوں میں مختلف بنائے، ویسے انسان میں بھی وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. اور لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ وہ انسان مگر سب کی شکلیں مختلف ہیں، یعنی کتنے ایسے ہیں کہ جن کی شکلیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہے، کچھ گورے ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ سیاہ اور بالکل کالے، اور کچھ ملتے جلتے کلر کے. اللہ کی قدرت. اور جانور ان کے رنگ بھی مختلف، صرف بندر کی کتنی قسمیں ہیں. والانعام، مویشی، دودھ دینے والے جانور سب مختلف الوان، ان کے رنگ بھی مختلف. کذالک، اسی طرح وہ ان تمام انسانوں جانوروں میں مویشیوں میں اور اختلاف پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں سمجھ میں آتی کہ یعنی ایک چیز مثلا یہ کہ ہم لوگوں کے لیے ایک یا دو ڈش بنانا وہ ایزی ہوتا ہے، یا کبھی مہمانوں کو آنا ہو اور وہ کئی ڈشیں بنانا پڑے تو کتنا مشکل لگتا ہے. یہ بھی بناؤ، وہ بھی بناؤ، وہ بھی بناؤ، یہ ساری چیزیں پھر ان کو پیش کرو، پھر ان کے پیچھے جو برتن نکلے، یہ ساری تو ہم لوگوں کی ایک چھوٹی سی عقل کی مثال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ماڈل الگ الگ بنایا، اس کے لیے کوئی باقاعدہ کوئی ڈائی نہیں رکھی گئی تھی کہ ایک میں سب جتنے کالے تھے سب کو ڈال دیا اور ان کو ایک شکل کا بنا دیا. ان کے اندر بھی اختلاف ہے، ان میں بھی کوئی ہائٹ والے ہیں، کوئی کم ہے، کسی کی ناک موٹی، کسی کی پتلی، کسی کے ہونٹ موٹے، کسی کے وہ. یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر تم نہیں غور و فکر کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی. اسی طرح انسان اور حیوان بھی مختلف رنگوں کے، جو حبشی وغیرہ بہت کالے اور رومی بہت گورے، عرب درمیانی اور ہندوستانی ان کے قریب قریب. اسی وجہ سے دوسری آیت میں فرمایا سورہ روم آیت نمبر 22 میں واختلاف السنتکم والوانکم، نہ صرف ان کی شکلیں مختلف، ان کی کنٹریز مختلف، بلکہ ان کی لینگویج بھی مختلف. تمہاری بولیاں اور رنگوں کے اختلاف بھی ہیں، یقیناً اس میں جاننے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اسی طرح جانور مختلف رنگوں کے، یہاں تک کہ ایک ہی جنس میں، بلکہ ایک ہی نوع میں، بلکہ ایک ہی جانور میں مختلف رنگ پائے جاتے ہیں. اللہ جو بہترین پیدا کرنے والے اور برکت والے ہیں. اور اسی طرح ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ایک ہے بالکل شریف اور بہت ہی نیکوکار، اور ایک ہے بالکل بگڑا ہوا اس سے اپوزٹ. یعنی ایک ہے ماں باپ کی فکر کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا. ایک ہے کہ ماں باپ سے نفرت کرنے والا، ان کی نافرمانی کرنے والا اور اپنی منمانی کرنے والا. تو یہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بچے کو ایسا پیدا کر دیا، ایک کو نہیں. وہ خود اپنے جب شعور میں آئے تو لوگوں نے اس چیز کو چنا اور ایسے بن گئے. اللہ تعالیٰ نے سب کو فطرت پر پیدا کیا تھا. تو یہ کبھی دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا کہ ایک کو ایسا پیدا کیا اور ایک کو ایسا نہیں. اور سب سے زیادہ جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، محض اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. مخلوق تو بہت سے ہیں، اللہ کی کائنات میں تو طرح طرح کے لوگ ہیں. تو مخلوق میں سے انسان اور انسانوں میں سے افضل علماء، یعنی دنیا رنگا رنگ نباتات سے بھری پڑی ہے. پتھروں کو دیکھے تو عام پتھروں سے لے کر قیمتی پتھروں تک بے پناہ رنگ اور شیپ اور دھاریاں، ایک ایک چیز لاکھوں میں بکتی ہے. اللہ نے پہلے مختلف مخلوق کا ذکر کر کے فرمایا ان سب سے زیادہ میری نظر میں قیمتی چیز، بہترین وہ مخلوق ہے جو اللہ سے ڈرتی ہو، وہ علم والے ہیں، جو اللہ سے جڑنے والے ہیں، عبادت کا مقصد وہ پورا کرتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. اور عبادت خشیت کے بغیر بیکار ہے. تکبر والی عبادت کوئی عبادت نہیں ہوتی، لیکن خشیت کس میں ہوتی ہے؟ ان بندوں میں جو حق کو پہچان لے، جو اپنی غلطیوں کو جان لے، جو اپنے خالق کو پہچان لے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست بخشنے والے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والے، یعنی جنت میں جنت کو جاننے والا، علم رکھنے والا کبھی سو نہیں سکتا شوق میں، اور جہنم کا علم رکھنے والا بھی خوف کے مارے سو نہیں سکتا. سونے سے مراد یہ کہ پھر غافلوں کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. جیسے جہنم کی فکر والا کہ یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے، اور جنت میں جانے کی فکر رکھنے والا یہ
سوچتا ہے کہ کام کیسے بغیر کیے بغیر میں چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، کہ سب سو رہے ہوں وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. کس شخص نے کہ اس کو نیند سے کھڑا کر دیا، کہ وہ علم کو امانت سمجھتا ہے، کہ وہ حقدار تک پہنچانا چاہتا ہے. وہ مال کو اپنا مال سمجھ کر جمع نہیں کرتا. علم والا کیا سمجھتا ہے کہ یہ مال جو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو مجھے اس کا علم دیا ہے کہ اس کو کہاں پر میں خرچ کروں. تو علماؤں کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے عالم باللہ، دوسرا ہے عالم بامر اللہ، اور تیسرا ہے عالم باجر اللہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی عالم باللہ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ علم رکھتا ہے. اور عالم باللہ جو ہے بامر اللہ، وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی حدود اور فرائض کو جانتے ہیں. اور پہلے شخص جو ہے، دوسرا صرف عالم باللہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن حدود اور فرائض کو نہیں جانتا. تیسرا عالم باجر اللہ ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کا علم تو رکھتا ہے مگر یعنی خشیت سے عاری ہوتا ہے، یعنی ڈر کو، اللہ کو جانتا ہے پہچانتا ہے لیکن اللہ کی خشیت نہیں اس کے دل میں، اللہ کا ڈر خوف نہیں، جس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا. حضرت ربیہ کہتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم ہی نہیں ہو سکتا. یعنی پہچان بتائیے کہ عالموں کی کیسی ہے. جیسے پھر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو. ایک ہے نمبر 1 عالم باللہ، نمبر 2 عالم بامر اللہ، نمبر 3 عالم باللہ و بامر اللہ. سو عالم باللہ عالم یا بامر اللہ نہیں ہوتا، اور عالم بامر اللہ عالم باللہ نہیں ہوتا. عالم باللہ و بامر اللہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور حدود و فرائض کا عالم بھی ہو. عالم باللہ وہ ہے جو اللہ سے تو ڈرتا ہے مگر وہ حدود و فرائض سے آگاہ نہیں ہے. اور عالم بامر اللہ وہ ہے جو حدود و فرائض سے تو آگاہ ہو مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو. لہٰذا صحیح وہی عالم ہے جو عالم باللہ و بامر اللہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ علماؤں کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں یہاں پر. یا تو میری آواز نہیں جا رہی ہے یا تو سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. آپ کہیں کہیں نہیں تھوڑی آپ آواز کلیئر ہے آپ کی، لیکن کہیں کنفیوژن کہیں ہو جا رہی ہے. میری آواز جا رہی ہے؟ ہاں کہیں کہیں جا رہی آپ. نہیں آپ آ پتہ رہی نہیں ہے؟ دوسروں کو نہیں آ رہی ہوگی، مجھے تو آ رہی ہے. اپا آواز ہے نا کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو رہی ہے. اچھا سبھی کو ایسا پرابلم ہو رہا ہے؟ ہاں پا نہ والا میرا تو دونوں ڈیٹا فون کا ڈیٹا بھی چالو ہے اور وائی فائی بھی چالو ہے. کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں. ایک منٹ. علماؤں کی 3 قسمیں لکھے اپنی لینگویج میں تیسرا جس کیا کو ہے آپ کا؟ سمجھیں. نمبر 1 کیا ہے؟ عالم باللہ. عالم باللہ کے سامنے اس کی وہ لکھو. عالم باللہ کون ہے؟ کہ جو علم تو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا، لیکن وہ حدود اور اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں نہیں وہ کرتا. جو اللہ سے ڈرتا تو ہے لیکن حدود اور فرائض سے بے خبر ہے. یعنی کیا اس پر فرض کیا گیا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حدیں مقرر کی، اس سے لا علم ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 دوسرا کون سا ہے؟ کہ عالم بامر اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حدود اور فرائض کی بھی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کی پابندی کرتا ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ کہ عالم باللہ، عالم بامر اللہ اور عالم بامر الیہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے لیکن اس کو نہ حدود و فرائض کی اور حدود و فرائض بھی معلوم ہے اس کو
پہلا والا کیا ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے، صرف اللہ کو مانتا ہے. دوسرا والا کیا ہے کہ بِأَمْرِ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حدود اور فرائض کی پابندی بھی کرتا ہے. تیسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود اور فرائض کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے دل میں. تو سب سے بہتر کون ہوا آپ لوگوں کی نظر میں؟ 2 نمبر والا. اب ہاں، جو اللہ سے اللہ سے ڈرتا ڈرتا بھی ہے اور فرائض کی اور پابندی بھی کرتا کی ہے. پابندی بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے. وہی. اور باقی یہ دو کیا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو صرف جانتا ہے لیکن اس کو نہیں معلوم، فرائض بھی نہیں معلوم، حدود بھی نہیں معلوم. تیسرا کیا ہے، فرائض حدود معلوم ہے، اس کے باوجود بھی نہ ڈرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہے، نہ وہ فرائض اور حدود کی پابندی کرتا ہے. تو علماء کی 3 قسمیں بتائی گئی یہاں پر. سمجھ میں آیا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سے علماء چاہتے ہیں کہ یخش اللہ یخش اللہ من عبادہ العلماء. تو علماء میں بھی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے وہ ہیں جو واقعی میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو حدود جس کو جو علم بھی حاصل کرتے ہیں اور علم پر عمل بھی کرتے ہیں. اللہم اجعلنا من. اللہ تعالیٰ ہم علماء بننے کی تو یعنی وہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خود طالب علم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر بھی وہ چیز مانگیں گے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے. کتنا زیادہ ضروری ہے اس چیز کے لیے وہ کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی تعریف کی ہے کہ ڈرنے والے جو ہیں وہ اکثر کیا ہے، علماؤں میں سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. یعنی اور تعریف بتائی اللہ تعالیٰ نے آگے علماؤں کی کہ علماؤں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، علماؤں کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور کون کون سے کام کرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے رزق میں سے اس میں سے وہ کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں. سورہ بقرہ کا پہلا سبق. یقیناً وہ ایسی تجارت کے توقع رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا. یہ آیت بھی پچھلی آیت کی وضاحت ہے. پیچھے جیسے بتایا کہ اللہ کے بندوں میں سے علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. تلاوت کا مطلب صرف ریڈنگ نہیں ہے بلکہ سوچ سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر سے پڑھنا، روز پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی ان کے عمل سے سب سے پہلی چیز جو دکھائی دیتی ہے، خوبی دکھائی دیتی ہے مومن کی، وہ کیا ہے کہ نماز کا قیام. کیونکہ جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے خوف خدا کا ثبوت نہیں دیا. اقامت کے بڑے یعنی بہت سارے معنی ہیں، واقعی الصلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ. اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ چھپے اور کھلے ہر حال میں، اور دن کو وہ رات کو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر طریقے سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. گویا علم والا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو اور یہ ساری خصوصیات ہو، اصل میں وہ علم والا ہے. ایسے ہی لوگ یرجون تجارت لن تبور، ایسے ہی لوگ امید رکھتے ہیں ایک ایسی تجارت کی جو ہرگز برباد نہیں ہوگی، جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا. یعنی ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں یقینی ہوگا کیونکہ ان کا عمل بھی یقینی تھا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے تھے. جیسے ایک تاجر، ایک بزنس مین جو ہوتا ہے ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، بزی رکھتا ہے، تجارت کے فائدے میں کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اسی طرح علماء ہر نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہتے، کوئی بھی موقع ملا وہ بڑھ کر آگے وہ کرتے ہیں. جیسے کہ دنیا کی کوئی بھی بزنس کے بارے میں کوئی کتنی بھی بڑی گارنٹی وہ دے دے کہ یہ ایسا بزنس ہے کہ 100% آپ کو اس میں پورا وہ ملے گا. کہیں بینک کا کرپٹ ہو جاتا ہے، کہیں پر بزنس لاس ہو جاتا ہے، کہیں منڈی پوری ڈاؤن ہو گئی، کبھی وہ ہو گیا. یہ تو دنیا کی چیز ہے نا کہ اتار چڑھاؤ ہے ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں اس تجارت کی جو تم آخرت کے لیے کرتے ہو. اس میں تو کوئی خسارے کا، کوئی نقصان کا، کوئی لاس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لن تبور، یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ایسی تجارت ہے جس میں امپاسبل ہے کہ تم کو خسارہ ہو. تو
آخرت کی تجارت کرنے والے مسلمانوں کا بیان ہے جو ایمان لا کر احکام پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں اور نماز روزے میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ کے عطا کردہ روزیوں میں سے ظاہر و باطن ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ایسے کاروبار میں لگے ہوئے جو ہمیشہ سرگرم رہتا ہے، کبھی مال نہیں پڑے گا، یعنی اللہ سے ثواب کے منتظر رہتے ہیں جس کا ملنا یقینی ہے۔ ہم نے یعنی جیسے پہلے پڑھ چکے، جیسے کہ قرآن صاحب قرآن سے کہے گا ہر تاجر اپنی اپنی تجارت کے پیچھے، اور تو آج تمام تجارتوں کے پیچھے، یعنی تیری تجارت میں دین و دنیا کی تمام خیر و برکتیں سمٹ آئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ان کے عملوں کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کو ایک تو یہ کہ گارنٹی والا بزنس کہ کبھی وہ فنا نہیں ہوگا، اور دوسری کیا ہے کہ ان کے لیے کہ ایسے لوگوں کا کبھی بھی یعنی وہ نقصان نہیں ہونے والا، اور ان کے اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان کے عملوں کا پورا پورا اجر ملے گا، اور مزید انعامات بھی جن کا تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن یقیناً اللہ لوگوں کے گناہ معاف کرنے والے اور ان کے تھوڑے سے عملوں کا کافی قدردان ہے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ یعنی کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی وہ بتائے، کوئی کچھ بھی کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہ وہ چیز تو اس کے لیے ہے ہی ہے، یعنی اپنے آپ کو کوئی تزکیے والا بتائے یا جو بھی بتائے، اللہ تعالیٰ کیا وہ ہے کہ تاکہ وہ پورا پورا دے ان کو ان کا اجر، یعنی وہ نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی پوری پوری جزا پائے، اور اللہ ان کو ان کے عمل کا پورا بدلہ دیں گے، اور نہ صرف پورا پورا بلکہ زیادہ دیں گے وہ ان کو اپنے فضل سے، کیونکہ ایسے لوگوں نے علم کا حق ادا کیا تو اللہ ہی قدردانی کرنے والے، بڑھا چڑھا کر دینے والے، بے شک وہ سب بخشنے والے قدردان ہیں۔ یعنی اگر ایسے لوگوں سے اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ ان کو معاف بھی کر دیں گے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے عملوں کی بھی قدردانی کریں گے، یعنی حق سے بڑھ کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی طاقت، وقت، صلاحیت سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کریں گے ان کے لیے۔ اور وہ چیز یعنی جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف کتاب میں سے، وہ بالکل حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے، تورات، انجیل اور زبور۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، دیکھنے والے ہیں۔ یعنی کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈر رہا ہے، کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مانتے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ پر یہ قرآن اتارا ہے یہ ایک سچی کتاب ہے، اور اگلی تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، جیسا کہ اگر اگلی کتابوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کی عظمت کی طرف توجہ دلا کر بتایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے کہ کون دوسروں پر فضیلت دیے جانے کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس نے نبیوں اور رسولوں کو تمام انسانوں پر، اور بعض نبی کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی اور بعض کے درجے بلند فرمائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اونچا رکھا۔ تمام نبیوں پر اللہ کا درود و سلام ہو، اور آپ امام الانبیاء کہلائے، یعنی آپ تمام انبیاؤں کے امام اور تمام انبیاؤں کے سردار اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ جیسے علماؤں کی قسمیں بتائی گئی، اب خیر کے کام اور اللہ سے ڈرنے والوں کی اور وارثوں کی بھی قسمیں بتائی جائیں گی۔ پھر جب پہلی قوموں نے اس کتاب کی حفاظت نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم نے وارث بنایا اس کتاب کو دوسروں کو، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اور فَمِنْهُمْ ظالم لنفسہ، تو ان میں سے کچھ اپنی جان پر ظلم کرنے والے، یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے کچھ تو خود پر ظلم کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور ان میں سے کچھ درمیانی چال چل رہے ہیں، وَمِنْهُمْ سائق بالخیرات سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے بعض نیکیوں میں اللہ کے اذن سے سبقت کرنے والے ہیں۔ ذالک الفضل الکبیر، اور یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا۔ یہاں الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہے،
اور الذین اصطفینا سے مراد ہے اس کے پہلے وارث یعنی جیسے صحابہ کرام. دوسرا معنی کہ پچھلی کتابیں تورات داؤد علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، زبور اور موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل. بنی اسرائیل نے ان مختلف کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی حفاظت نہیں کی، ان میں خیانت کی، عوام سے چھپا دیا، ان میں تبدیلیاں کی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امانت لے کر بنی اسماعیل کو دے دی. اب اپنے کام کے لیے ان کو چن لیا. بنی اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شہر مکہ کو بسایا اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا بسایا، اور پھر آپ کی اولاد 2000 سال تک اس صحرا میں پلی بڑی. انہی میں وہ لوگ آئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کا ذمہ دیا، اور جن میں سے اس کام کے لیے جن کو چن لیا. اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کتاب سکھائی، تو ان میں سے کچھ نے تو انکار کر کے ظلم کیا، شرک اس کتاب کی قدر نہ پہچانی. دوسرے قسم کے جو تھے ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ نے مان تو لیا لیکن اس کتاب کو آگے بڑھانے کی خاص کوشش نہیں کی. بند کر دیا. اور تیسری قسم کے وہ ہیں، کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو سابقون بالخیرات باذن اللہ ہوئے، یعنی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کی، اپنی جان و مال کی بازی لگا دی. ایسے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. یعنی 3 گروپوں کا ذکر کیا کہ ایک تو کیا ہے، نمبر 1 جنہوں نے کیا کیا کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی ان کے پاس علم تھا لیکن علم کا ان لوگوں نے کس طرح کیا کہ چھپا دیا علم کو، نہ دوسروں تک پہنچایا، اور نہ یعنی جیسے وہ اصحاب سبت کے بارے میں پڑھے تھے، نہ خود عمل کرتے تھے نہ دوسروں کو عمل کرنے سے، برے عمل سے روکتے تھے. یہاں پر بھی ویسے ہی 3 کیٹیگری کی ہے. دوسرے قسم کے کچھ نے مان تو لیا لیکن اس کتاب کو آگے بڑھانے کی خاص کوشش نہیں کی. مان لیے کتاب کو، عمل بھی کر لیا لیکن اس کو آگے کوشش نہیں کی. تیسری قسم ہے کہ جنہوں نے مان بھی لیا اور دوسروں تک پہنچایا بھی، اور جیسے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قرآن کو مان لیا، اس پر عمل بھی کیا اور اس کو آگے پہنچایا. جب تو ہم تک پہنچا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بہترین امت کی ذمہ داری دی تھی کہ کیا کرنا ہے اس کو، کہ اس کتاب کو اپنے تک نہیں رکھنا ہے بلکہ کیا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. تو ہم نے وارث بنائے. تو آج جو ہم ہیں اس کتاب کے وارث ہیں، کتاب ہم تک پہنچی ہے اور بغیر کسی خیانت کے پہنچی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اب ہمارا کام ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ، جیسے کنتم خیر امت، سورہ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور سورہ بقرہ میں کذالک جعلنا وسط کذالک جعلنا من کل امت وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم وہ امت ہو کہ جن کو تم درمیانی امت بنائی گئی کہ جو گواہ ہوگی قیامت کے دن لوگوں کے لیے، اور تم خیر امت ہو. تو کیا ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم خیر امت کا حق ادا کر رہے ہیں کہ بس ہم آیتوں کو پڑھ رہے ہیں اور پارے ختم کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں قرآن کا، یا اس کے وارث ہم جو بنائے گئے تو اس کا کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے ہم سب، میں خود، آپ سب خود یہ سوال کیجیے اپنے آپ سے کہ ہم کس طرح سے اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی وہ کی ہے، قرآن پر عمل کرنے والے 3 قسم کے مسلمان. یعنی ہم نے یہ عظیم کتاب جو اگلی آسمانی کتابوں کو بھی سچا بتاتی ہے، اس امت کے مختلف بزرگوں کے ہاتھوں میں دی ہے. اس پر عمل کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. بعض واجب احکام چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہیں، بعض کی درمیانی رفتار ہے کہ فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور کبھی بعض مستحب کام چھوڑ کر کوئی مکروہ کام کر بیٹھتے ہیں، اور بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے کہ شوق و ذوق سے تمام فرض و مستحب کام بجا لاتے ہیں اور تمام حرام و مکروہ کاموں سے بچے رہتے ہیں. معلوم ہوا کہ امت محمدیہ تمام امتوں میں
برگزیدہ ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت کبریٰ گناہگار امتیوں کے لیے۔ ابن عباس فرماتے نیکیوں میں سبقت کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور درمیانی درجے کے اللہ کی مہربانی سے، اور گناہگار و اصحاب اعراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ سمجھ میں آئے؟ 3 قسم کے لوگ، یعنی سابقون الاولون جو خود صرف فرائض پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ نیکیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ کہ کہاں سے موقع ملے کہ ہم یہ کام کریں، اور صرف فرائض کو نہیں بلکہ مستحب جو پسندیدہ ہے شریعت میں اس کام کو بھی، جیسے نوافل وغیرہ کی، اور اس کے علاوہ بھی فرض اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو نفل صدقہ بھی ادا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کرنے والے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ دوسرے قسم کے ہیں کہ فرائض تو ادا کرتے ہیں، مکروہات سے بھی بچے رہتے ہیں، لیکن جو نوافل ہے وہ نہیں ادا کرتے، درمیان قسم کے، اللہ کی مہربانی سے، اور گناہگار اصحاب اعراف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی تیسری قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے عمل ملے جلے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں ساتھ وہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، تو اب وہ روک لیے جائیں گے کہاں پر؟ اعراف پر۔ اللہ مدخلنا جنت بغیر حساب، اللہ تعالیٰ عمل تو نہیں ہے لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے۔ دوسرا کیا ہے کہ حاسبنی حسابا یسیرا کے اوپر روکے جائیں گے، یعنی ان سے حساب تو لیا جائے گا۔ پہلی قسم جو بغیر حساب کتاب کے داخل ہو گئی، دوسری قسم جو روک لی گئی حساب کتاب کے لیے، تیسری قسم جو روک لی گئی تمام معاملات سب کے ختم ہونے کے بعد ان کے مقدمے کو اس کو فیصلہ کیا جائے گا۔ کتنا سال کھڑا رہنا پڑے گا، کب تک یہ معاملہ ہوگا، اللہ عالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ سب ایک ہی مرتبہ میں ہیں اور سب جنت میں جائیں گے، یعنی اسی امت کے لوگ ہیں اور جنتی ہیں، وہ مرتبہ کے لحاظ سے ان میں فرق ہے۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تو بلا حساب جنت میں جائیں گے، درمیانی درجے کے لوگوں کا آسان حساب لیا جائے گا، اور ظالموں یعنی گناہ گاروں کو میدان محشر میں مدت دراز تک روک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کے گناہوں کی بھی تلافی فرما دیں گے، یہی لوگ خوش ہو کر کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا ھذا الحزن، یعنی یہ لوگ جب اس تکلیف سے نکال لیے جائیں گے تب کیا کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس چیز سے باہر نکالا، اور اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمارا غم زائل کر دیا، یعنی کہ یقیناً ہمارا رب بڑے بخشنے والے اور بڑے ہی قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں اس عزت والے گھر میں اتارا جہاں تکلیف نہیں اور نہ کوئی دکھ ہے۔ میری امت کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 3 حصے کر دیے جائیں گے۔ ایک حصہ تو بلا حساب و عذاب کی جنت میں چلا جائے گا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ کرے ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہو۔ ایک حصے سے آسان حساب لیا جائے گا اور پھر وہ بھی جنت میں آخرکار چلا جائے گا، اور ایک حصے سے حساب میں قریت کی جائے گی، یعنی ایک ایک چیز کو پوچھا جائے گا، یہ اس وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ کام کیوں کیا تھا، یا اس وقت جب اذان ہو رہی تھی تم پڑھے سو رہے تھے کیوں۔ تو یہ قریدنا یعنی ایک ایک چیز کو کھول کر پوچھا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ پھر فرشتے عرض کریں گے ہم نے تو انہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا قائل پایا تھا، حق تعالیٰ فرمائیں گے انہوں نے سچا عقیدہ رکھا، بے شک میرے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں، جاؤ اس عقیدے کی بدولت ہی انہیں جنت میں لے جاؤ اور ان کے گناہ جہنمیوں پر ڈال دو۔ اسی بات کا بیان ہے وَلَا يَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، سورہ العنکبوت آیت نمبر 13 میں ہے، یعنی جہنمی اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اس کی تصدیق اس آیت میں بھی ہے جس میں فرشتوں کا بیان ہے، اور علماء کی فضیلت، علماء اس نعمت و رحمت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن علماء سے فرمائیں گے میں نے تم کو علم و حکمت اسی لیے دیا تھا کہ میں تمہیں بخش دوں، خواہ تم کیسے ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور کیا بدلے میں دیا جائے گا کہ جنات عدن یدخلونہا یخلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، باغ ہمیشہ کے جن میں وہ داخل ہوں گے، کون؟ جو سابق بالخیرات باذن اللہ تھے، پہنائے جائیں گے اس میں کنگنوں میں سے، کیسے ہیں وہ کنگن؟ سونے اور موتی کے، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔
جنت کی یہ خوبی جان کر اللہ تعالیٰ سے محبت اور بڑھ جاتی ہے. یہاں منع ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہاں مل جائے گا. یعنی یہاں دنیا میں ایک مردوں کو یہ دونوں چیزیں حرام ہے پہننا، ریشم کا لباس اور سونے کا استعمال کرنا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا بریسلیٹ ہے اور گلے میں چین ہے اور یہ سب پہننے کا شوق بہت ہوتا ہے، لیکن منع ہے. لیکن وہی چیز تمہارے اس حدود کو جو تم کو منع کیا گیا تھا دنیا میں، اس سے تم رکے رہے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چیز تم کو وہاں پر عطا کریں گے. جب ان کو یہ ساری نعمتیں ملے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. بے شک رب ہمارا البتہ بخشنے والے اور مہربان اور قدردان ہے. ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کی بھی دعا ہے کہ وہ ایک تکلیف کی وہ ہوتا ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ جب نکالتے ہیں تو اس پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی یہ منتخب بندے جن کو رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا کتابوں کا وارث بنایا گیا، قیامت کے دن ہمیشگی والی جنتوں میں ہوں گے، جہاں انہیں سونے اور اصلی موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک مومن کے جسم پر وضو کا پانی پہنچے گا وہ تمام حصہ زیور سے آراستہ ہوگا. پھر فرمایا یعنی جب یہ صحابہ کرام نے سنا تو بڑھا چڑھا کر وضو کیا کرتے تھے کہ یہاں تک زیور ہم کو پہنائے جائیں گے. یعنی کونی تک تو ہے، کونی سے اوپر تک. جنت والوں کا جنت میں ریشمی لباس ہوگا. چونکہ دنیا میں مردوں پر ریشم حرام تھا، اس لیے آخرت میں انہیں مباح کر دیا جائے گا، جائز قرار کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. ریشم کافروں کے لیے جڑے ہوئے ہوں گے، اور یعنی ریشم کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں. جنت والوں کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے جن پر اصلی موتی جڑے ہوئے ہوں گے اور موتی اور یاقوت کا کام ہوگا. ان کے سروں پر شاہانہ تاج ہوں گے. یہ نوجوان ہوں گے جسم پر بال نہیں ہوں گے، بے داڑھی موچ کے ہوں گے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے. دنیا میں داڑھی موچ منڈاؤ، داڑھی بڑھاؤ اور یہ سب چیز کی وہاں پر وہ چیز کی پابندی نہیں، وہ سب سے بالکل پاک. دنیا میں کلین شیو بعض لوگ بہت پسند کرتے ہیں نا، وہاں پر جنت میں یہی چیز ہوگی. اور وہاں جا کر یعنی الحمدللہ حق تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم سے ہمیں خوف سے نجات بخشی اور اسے ہٹا کر ہمیں مسرت و راحت نصیب فرمائی اور دنیا اور آخرت کے فکروں سے چھڑا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید والوں کو نہ قبروں میں وحشت ہوگی نہ قبروں سے اٹھتے وقت ہوگی. میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہماری فکر کو دور کر دیا. طبرانی کی روایت میں توحید والوں کو نہ موت کے وقت وحشت ہوتی ہے، نہ قبروں میں ہوگی، نہ اٹھنے کے بعد ہوگی. حق تعالیٰ غفور الرحیم اس لیے ہے کہ اس نے لوگوں کے بہت سے گناہ معاف فرما دیے، اور شکور اس لیے کہ تھوڑی سی نیکی کی بھی بہت زیادہ قدردانی کرنے والے. یعنی اس اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے اپنی مہربانی سے ہمیں یہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم تو خالی ہاتھ تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی تھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اس کے عمل حقدار جنت نہیں بنا سکتے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کے عمل بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میرے عمل بھی نہیں، جب تک کہ اللہ مجھے اپنی مہربانی سے اپنی رحمت میں نہ چھپا لے. پھر فرمایا کہ جنت میں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ تھکان ہوگی، نہ جسم کو کوئی اذیت پہنچے گی، نہ روح کو ہوگی. دنیا میں عبادتوں میں جو تکلیفیں اٹھائی تھی آج ان کا یہ بدلہ ملا ہے کہ آرام ہی آرام ہے اور دائمی راحت و سرور والا مقام ہے. جیسے کہ سورہ حاقہ میں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اپنے گزشتہ زمانے کے عملوں میں جو کچھ تم نے تکلیفیں اٹھائی، بھوکے رہ کر، روزے رکھ کر، جنگوں میں جا کر، اپنے مالوں کو خرچ کر کے، اپنی جانوں پر ظلم کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے تم لوگوں نے وقت لگایا، اپنا مال لگایا، تکلیفیں اٹھائی، غم تھا تم کو، فکر تھی، آج وہ سارے غم اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر کے تم کو کامیاب اور کامران کر کے جنت میں داخل کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت. اللہ تعالیٰ ہم نہ کوئی ایسا تھکا دینے والا عمل کرتے ہیں، نہ کوئی ایسی بہت زیادہ عبادات میں اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ لغفور شکور، کہ چھوٹی سی بھی
یعنی بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرنے والے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی قدردانی. تو اللہ تعالیٰ ہم جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں جن کی ہماری بس اتنی ہی کمزور قوت اور طاقت ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اور چھوٹے چھوٹے عملوں کو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے، اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ہم کو اس کا اجر و ثواب دے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ بچائے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی رسوائی سے محفوظ رکھے اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے کی آیت 37 تک ہوئی ہے، لیکن ہم 34 تک ہی اس کو کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ سب سابقون الاولون تو بڑے بڑے کارنامے کرنے والے، بڑی بڑی آپ کی رضا و خوشنودی کے کام کرنے والے، ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور تمام ہماری جتنی بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے والدین ہیں جو دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اچھے نیکوکاروں میں شامل کرے. ربی حبلی حکم والحقنا بالصالحین وجعلنا لسان صدق فی الآخرین وجعلنا من ورثۃ جنت النعیم. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں والی جنت میں ہم سب کو داخل کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.